سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے واسطے ان کے لیے جنات یعنی باغات ہیں، تجری بہتی ہے، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، یعنی جن ایسے باغات کی خوشخبری ایمان اور اعمال صالح والوں کو دو جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی من ثمرۃ، رزق یعنی کوئی پھل وہاں سے ملے گا، رزقاً کھانے کے لیے، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں مل چکا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو پھل دیے جائیں گے ایک صورت، یعنی دنیا جیسے ہی پھل ان کو دیے جائیں گے بظاہر صورت کے طور پر۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان فرمائے کوئی مثال مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ فاما الذین آمنوا، بس جو ایمان والے ہیں، فیعلمون، تو وہ یقین کرتے ہیں، جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ ہے، کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں ہدایت گمراہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا ان مثالوں سے مگر بدکاروں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں ایک کافروں کا جو چیلنج تھا، ان کا جو الزام تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو مقابلہ کر لو، صاف سی بات ہے، جیسے صورت لے آؤ، اور پھر بتلا دیا کہ مقابلہ بھی تم نہیں کر سکتے، اور تم اپنے ساتھ جتنے گواہ بھی لے آؤ اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے خبردار تم بچو اس آگ سے، اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اور کافروں کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے۔ پھر جہاں پر قرآن کا اعجاز ہے
پورے قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھ لیں، جہاں پر کافروں کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ مسلمان والوں کا تذکرہ ضرور ہوگا، جہاں پہ جنت کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ جہنم کا تذکرہ ضرور ہوگا، جہاں پہ جہنم کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ جنت کا تذکرہ ہوگا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ پورے قرآن میں اکثر زیادہ تر اوقات میں یہی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کا تذکرہ ہے، نیک وکار لوگوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر کافروں کا بھی تذکرہ ہوگا، بدکاروں کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اسی طرح جہاں پر جنت کا تذکرہ یا جہنم کا تذکرہ ہوگا تو اس کے بالمقابل جہنم یا جنت کا تذکرہ بھی وہاں پر موجود ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنم کا تذکرہ کیا کافروں کے لیے کہ وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کا تذکرہ بھی کر دیا، چونکہ کافروں کا تذکرہ ہوا پیچھے، ان کے چیلنج کا تذکرہ، تو اللہ نے آگے مسلمانوں کا تذکرہ بھی کیا کہ جو ایمان لایا اور اعمال صالح کیا، یعنی جس نے ایمان لے آیا اور اعمال صالح کیے، گویا انسان یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میرا دل صاف ہے تو میں بخشا جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ یوں کہے کہ میں دین پر تو نہیں چلتا لیکن میرا دل صاف ہے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے، کیونکہ جس کا دل صاف ہوتا ہے وہی دین پر چلتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے وہی دل۔ دیکھو دل کی مثال ایک برتن کی سی ہے، ایک برتن کی سی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تھرماس ہے، اس کے اندر جو چیز ہوگی اس کو ڈھیلو گے تو وہی اس سے نکلے گی۔ اگر دل صاف ہوگا اس سے اعمال صالحہ ظاہر ہوں گے۔ یہ دل کا اثر اعضاء و جوارح پر پڑتا ہے۔ اگر دل انسان کا صاف ہو، پاک ہو، تو اس سے نیک اعمال نکلیں گے، اور اگر دل پاک نہ ہو تو اس سے نیک اعمال نہیں نکلیں گے۔ تو اگر وہ انسان یہ کہے کہ زبان سے میرا دل تو پاک ہے لیکن وہ دوسروں کو گالیاں دیتا ہو، دوسروں کے ہاتھ مارتا ہو، تو پھر میرے بھائی اور دوستو یہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے۔ اگر اس کا دل صاف ہوتا اس کی زبان سے کبھی کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے نہ نکلتا، اگر اس کا دل صاف ہوتا تو اس کی زبان سے کبھی بھی کسی کے لیے برائی نہ نکلتی۔ بہرحال ایمان کے ساتھ اعمال صالح ضروری ہے۔ قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھیں مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے تو ایمان اعمال صالح دونوں کو بنیاد بنا کر اس کے نتیجے میں خوشخبری دی گئی ہے، جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہہ لے کہ میں صرف زبان سے ایمان لے آیا عمل نہ کیا، تو زبان سے تو ابو جہل بھی کئی دفعہ کلمہ پڑھتا تھا، زبان سے تو منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کافر ہیں، ایمان نہیں لائے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو کلمہ یاد بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے ہندوؤں کو بھی کلمہ یاد ہے۔ اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ کافی ہوتا تو پھر وہ ہندو کیوں جہنم میں جاتے ہیں؟ اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کا ہونا بھی ضروری ہے نجات کے لیے۔ صرف زبانی کلامی ایمان کافی نہیں، اعمال صالح کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کسی کے دل میں ذرا برابر بھی اگر ایمان کی رتی موجود ہوئی، دل سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی اعمال صالح نہ کیا، تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن یہ ضرور جنت میں جائے گا، لیکن پتہ نہیں کتنا عرصہ جہنم میں اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا، برے اعمال کی۔ اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی ضروری ہے۔ جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کرے گا اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اس کے لیے باغات ہوں گے، ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ آپ دیکھیں کھیتی باڑی وہ کامیاب ہوتی ہے کہ جس میں نہر بھی ہو، جس تک آب رسانی کی موجود ہو، آب پاشی کا نظام وہاں پر موجود ہو، وہ کھیتی باڑی کامیاب تصور کی جاتی ہے۔ اور جس باغ میں نہریں موجود ہو، نہر جاری ہو، پانی کا انتظام موجود ہو یا اس کا کنویں کا انتظام موجود ہو، تو وہ باغ کامیاب تصور کیا جاتا ہے، اس کا میوہ اچھا بھی ہوتا ہے اور وہ قیمتی باغ تصور کیا جاتا ہے۔ اور جنت کے باغ سب سے زیادہ قیمتی باغات ہیں، سب سے زیادہ قیمتی باغات ہیں۔ تو اس لیے بلکہ ایک حدیث میں ذہن میں آئی، مفہوم ہے جس کا کہ جنت چٹھیل میدان ہے، چٹھیل میدان ہے۔ انسان اعمال کرتا ہے وہاں پر اس کے لیے محلات تیار ہو رہے ہیں، اعمال کرتا ہے باغات تیار ہو رہے ہیں۔ اب سبحان اللہ پڑھا جنت میں درخت لگ گیا، سبحان اللہ کہہ دیا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا جنت میں، تو اعمال کرتا جاتا ہے وہاں پہ اس کے لیے جنت محل باغات تیار ہوتے رہتے ہیں۔ جو یہ برے اعمال کرتا ہے وہ مٹتے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اعمال صالح کرنے چاہیے، اعمال صالح کرے گا اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔
بہرحال ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ایسے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہی، یعنی قیمتی ترین باغات ہوں گے جنت کے۔ بہرحال آگے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یعنی جب ان کو جنت کا میوہ دیا جائے گا، مثال مثال سیب دیا، اب سیب دیکھیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں کھاتے تھے، یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابیہ، وہی نہیں ہے، شکل اور جیسی ہے، کھا کے دیکھو پتہ جائے گا، کھا کے دیکھو پتہ جائے گا، اور جو کھائیں گے پھر کہیں گے یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے اس کے ذائقے میں، کوالٹی میں، بناوٹ میں، اور پھر اس کی خوشبو میں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جس کا حکم ہے کہ جنت کے اندر جو میوے کھائیں گے تو وہ کھانے سے کم نہیں ہوں گے، اور ایک ایک لقمے کا ذائقہ دوسرے سے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سیب لے لیا، اب ایک جگہ سے چک مارا وہ کچا ہے، دوسری سائڈ طرح سے پکی ہے وہ ذرا میٹھی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ایک کا ذائقہ، ایک ایک لقمے کا ذائقہ وہ دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوگا، اور دوسرے سے زیادہ جو ہے وہ لذیذ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ بظاہر شکل تو ان کی بات میووں کی دنیا کے میوے جیسے ہوگی، لیکن آخرت میں جو میوے ہوں گے وہ ان دنیاوی میووں کے مقابلے میں بہت زیادہ اعلیٰ اور رفع ہوں گے۔ فرمایا اردو بھی متشابیہ، ان کو ہم شکل دیے گئے ہیں ورنہ ہیں جو وہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا کے اندر انسان جب شادی کرتا ہے تو پریشان رہتا ہے، اکثر لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میری بیوی گندی رہتی ہے، میری گھر والی یہ ہے، میری گھر والی یہ مسئلے چل رہے ہیں، اکثر گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، اکثر اس میں مردوں کی غلطی بھی ہوتی ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اکثر اس میں مردوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، اب بعض اوقات عورتوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، گھر والوں کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم سب میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھا ہو، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں، اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ سیدھے منہ سے بات کر لے تو لوگ اس کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی رن مرید بن گیا ہے۔ جو رن مرید بنے گا، جو رن مرید ایسے یعنی اپنی گھر والوں کی خدمت کرے گا اور ان سے جوڑ کے رکھے گا اور ان کی باتوں کو برداشت کرے گا اور جائز مطالبات کو مانے گا اپنے حق مقصود، ناجائز نہیں جائز مقصود، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے اچھا۔ اس پہ ایک واقعہ میں آپ بتا دوں گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا شاگرد ان سے ملنے آیا، تو کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ گھر والوں نے جب گھر کی دستک دی تو گھر والوں نے دروازہ کھولا تو اس شاگرد نے پوچھا کہ میرے استاد جی کہاں ہیں؟ گھر والوں نے 2-4 گالیاں اس کے استاد جی کو بھی دی اور 2-4 اس کو دی کہ جا تیری بھی ایسی تیسی اور تیرے استاد کی بھی ایسی تیسی۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے استاد، اور ان کے یہ حالت، گھر کے حالات بگڑے ہوئے۔ اب کسی نے پوچھا کہ بھئی کدھر ہیں استاد، کدھر ہیں؟ کسی نے بتلایا کہ بھئی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے ہیں۔ گھر والے نے تو کچھ بتایا نہیں، گالیاں سنائی 2-4، اس کو بھی گالیاں دی، اس کے استاد کو بھی نہیں، اور بھیج دیا۔ اب جنگل کی طرف جب گئے تو آگے دیکھا کہ استاد شیر پر وہ لکڑیاں لاد کر شیر کو ہانکتے ہوئے آ رہے۔ اس شاگرد نے کہا استاد جی بیوی تو قابو آئی نہیں، شیر کو کیسے قابو کر لیا؟ گھر والی تو قابو آئی نہیں، شیر کو کیسے قابو کر لیا؟ فرمایا دیکھو اس کی سہ کر اللہ نے یہ شیر میرے قابو کر لیا۔ اس لیے جو گھر والوں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، میٹھے بولتا ہے، تو ہم اس کو رن مرید نہ کہیں، ہم اس کو رن مرید نہ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس اچھے اخلاق ان کے ناجائز مطالبات ماننے شروع کر دو، گھر کے اندر فحاشی اور ریانی ہو جائے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ جائز مطالبات ان کے مانو اور ان کے ساتھ دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی سے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی فرماتے عائشہ آج آٹا تم گوندھ لو، روٹیاں میں لگا لوں گا۔ کبھی فرماتے آج آٹا میں گوندھ لوں گا، فلانا کام تم کر لو، صفائی میں کرو، کپڑے میں دھو لوں گا، اپنا کام خود فرمایا کرتے تھے۔ آج اللہ معاف کرے کہ شادیاں کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نوکرانی لے آئی ہے، ہم نوکرانی لے آئے ہیں، سارا کام اسی سے کرواتے ہیں۔ گھر کھانا بھی وہی پکائے گی، کپڑے بھی وہی دھوئے گی، گھر کی صفائی بھی وہی کرے گی، بچوں کو بھی وہی پالے گی، ہمارا کام ہے صرف کھانا اور پیسے لانا بس، اور ہم اس کو تیسرا کام اپنا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ بات ایسے نہیں ہے، وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے،
وہ آپ کا ہم سفر ہے، آپ کا مددگار ہے، ایک قسم کا زندگی گزارنے کا ایک ساتھی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلو اور اس کے بھی مطالبات کو پورا کرو۔ جیسے میں کام کرتے ہوئے تھک جاتا ہوں ایسے وہ بھی کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہے، ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے۔ بہرحال یہ تو موضوع اور شروع ہو جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جو ہمارے سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو عورتیں ملیں گی آپ کو، وہ ان مردوں کی، جنتی مردوں کی ایسی عورتوں سے شادی ہوگی، مطہرۃ، وہ پاکیزہ ہوگی، کسی قسم کے عیب ان کے اندر موجود نہیں ہوگا، کسی قسم کا عیب اس کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ اکثر عورتوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ناشکری کی۔ اب جتنا بھی اس کا اچھا کر دو، جتنے بھی اچھا کر دو، کبھی اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو وہ کہتی ہے تو نے آج تک مجھ سے اچھا ہی نہیں کیا، بس یہی دماغ میں، آج تک تو نے میرے ساتھ کیا ہے، کبھی میرے لیے اچھا کیا ہی کیا ہے۔ بہرحال فرمایا وہ جنت میں ایسی عورتیں ملے گی، فیہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ، ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے، ہر قسم کے بد اخلاقی سے، ہر قسم کے جو ہے نا وہ برے اخلاق سے، اور ہر قسم کی جو جس کو عیب کہہ سکتے ہیں اس سے پاک ہوں گی۔ وہم فیہا خالدون، اور یہ ان کو عارضی طور پہ نہیں ملیں گی جیسے ہوتا ہے 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، نہیں، فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگلی آیت کا مفہوم رہ گیا، وقت کافی ہو چکا ہے، اگلی آیت کا جو ہے نا مفہوم انشاءاللہ اگلے سبق میں عرض کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دو ان لوگوں کو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری، کہ ان کے واسطے باغات ہیں، باغ ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے، تجری من تحتها، ان کے نیچے بہتی ہیں، الانہار، نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ملے گا ان کو وہاں کو کوئی پھل کھانے کو، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں جو ملا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو وہ پھل دیے جائیں گے ایک صورت، یعنی جو دنیا کے پھلوں کی جو شکل تھی ہم شکل ان کو پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، کسی ہر ایک عیب سے پاک ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، محبت کرنے والی ہوں گی۔ جنتی عورت کی محبت، ایک انسان 70,000 لباس پہنے ہوں گے اسے، اس کے دل میں اس مرد کو اپنی عورت کی، اپنی بیوی کی محبت نظر آئے گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ کوئی 1-2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 10 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، لا اله الا انت سبحانك نستغفرك ونتوب اليك۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر۔